السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے سلسلے کی آج کی جو کڑی ہے، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے کچھ سوالات ہیں، اور یہ سوالات سلفی منہج سے جو دور، سلفی منہج سے مختلف جو نئے مناہج ہیں، نئے راستے ہیں، نئے طریقے ہیں، ان سے متعلق ہے۔ اور یہ سوالات کافی تفصیلی جوابات کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری ایسی اصولی باتیں، منہجی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آ رہی ہیں، جن کی ہمیں بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اور جو سوالات ہمارے سامنے ہیں ان میں پہلا سوال نمبر 12 ہے اور اس کا جواب، اور ایسے ہی سوال نمبر 13 اور اس کا جواب۔ سوال نمبر 12 میں سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، کیا یہ جماعتیں یعنی یہ فرقے ہلاک ہونے والے 72 فرقوں میں شامل ہیں؟ یعنی سلفی منہج جو ہے، سلفیت کی جو راہ ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، صحابہ، تابعین کا طریقہ، اس راستے سے الگ تھلگ ہونے والے، جزوی طور پر، کلی طور پر، اصولوں میں جو بھی الگ ہیں، کیا ایسے لوگوں کو، ان فرقوں کو ان فرقوں میں شامل مانا جائے گا، یا یہ ان فرقوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں آیا ہوا ہے کہ وہ سب کے سب ہلاک ہونے والے فرقے ہیں؟ تو کیا یہ سارے فرقے، یہ ساری ٹولیاں، یہ سارے گروہ جن کو ہم جماعتیں کہتے ہیں، کیا یہ سب ہلاک ہونے والے 72 فرقوں میں شامل ہیں؟ سوال ہے، اور یہ سوال بہت آتا ہے۔ اکثر و بیشتر پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اس امت کے 73 ٹکڑے ہو جائیں گے، ایک جنتی ہوگا، بقیہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سوال بار بار بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ یہ 72 فرقے کون ہیں؟ کیا آج کل کی جو بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے دھڑے، بہت سارے فرقے ہمارے بیچ میں ہیں، کیا یہ بھی 72 فرقوں میں شامل ہیں، یا 72 فرقے کچھ اور ہیں؟ اس طرح کے سوالات بہت ہوتے ہیں۔ یہ اسی کا جواب ہے۔ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ جواب میں کہتے ہیں، جی ہاں، اسلام سے نسبت رکھنے والوں میں سے، اسلام سے نسبت رکھنے والوں میں سے جو بھی دعوت یا عقیدہ یا ایمان کے اصولوں میں سے کسی اصول میں اہل سنت و جماعت کی مخالفت کرے گا، وہ 72 فرقوں میں داخل ہوگا۔ صرف جواب نہیں ہے بلکہ اصول بھی ہے، اصول بتایا جا رہا ہے۔ یہ فرقے 72 فرقوں میں شامل ہیں، اسلام سے نسبت رکھنے والوں میں سے جو بھی فرقہ دعوت میں یا عقیدے میں یا ایمان کے اصولوں میں سے کسی اصول اہل سنت و جماعت کی مخالفت کرے گا، وہ 72 فرقوں میں داخل ہوگا اور وعید کا مستحق ہوگا۔ وعید جو سزا، جو دھمکی بتلائی گئی ہے کہ جہنمی ہوگا وغیرہ، اور اسے اس کی مخالفت کے بقدر مذمت و سزا لاحق ہوگی۔ جتنی جو بھی فرقہ جتنی مخالفت سلف کے راستے کی کرے گا، اسی کے پرسنٹیج کے مطابق ہے نا، اسے سزا اور مذمت لگے گی۔ اس کی مذمت کتنی ہوگی، اس کی سزا کتنی ہوگی؟ جتنی وہ منہج سلف کی مخالفت کرے گا۔ اس لیے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ذرا سا نظر ثانی کریں، دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ یہودی 71 فرقوں میں بٹے گی، عیسائی 72 میں، میری امت 73 میں بٹے گی، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی آپ کے علم میں ہوگی جس میں یہ کہا، جھوٹی روایت میں، موضوع روایت میں، من گھڑت میں، کسی نے یہ بھی بتایا کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ جی ہاں، یہ بھی موجود ہے۔ یہ روایت جھوٹی ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ سب کے سب جنتی ہوں گے سوائے ایک کے، اور وہ ایک جو جہنمی ہوگا وہ کون ہوگا؟ کہا ہم الزنادقہ، وہ زنادقہ ہوں گے۔
زنادقہ زندیق کی جگہ جس کے معنی ہوتے ہیں بے دین کافر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت ربوبیت کا منکر، گویا کہ کافر۔ تو یہ ایک تو روایت موضوع ہے، جھوٹی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے، جو کافر ہیں وہ تو بلا شبہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اگر بغیر توبہ کیے کوئی دنیا سے چلا گیا اپنے کفر پر شرک پر رہتے ہوئے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جہنمی ہوگا، کیونکہ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا فرمان ہمیں اس کی بڑی صراحت سے تعلیم دیتا ہے، بتلاتا ہے۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ پر طے ہے کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ بھی اس سلسلے میں دین اسلام سے خارج ہیں، دین اسلام سے باہر ہیں، وہ بلا شبہ جہنمی ہیں۔ کفر کی حالت میں مر جانے والے، شرک میں مر جانے والے اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو بلا شبہ وہ جہنمی ہوں گے۔ اب یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور سب کے سب جنتی ہوں گے، ایک جہنمی ہوگا؟ بھئی کافر تو جہنمی ہے ہی، اس میں کہاں مسئلہ ہے؟ میری امت کی بات کہی جا رہی، داخل امت کی بات۔ اب یہاں پر جو سب سے خطرناک بات ہے، جو نازک بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، اور وہ طائفہ ہوگا جس پر آج میں، جو اس راستے پر چلے گا جس پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ تو اب یہ بات بڑی خطرناک ہے نا، بڑی نازک ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں، اور جواب میں شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں یہ جو فرقے ہیں، یہ فرقے بلا شبہ 72 فرقوں میں شامل ہیں۔ اس کا مطلب شیخ صالح فوزان کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب جہنمی ہے کہ نہیں؟ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسے کیسے ہم مسلمان کو جہنمی کہہ رہے ہیں؟ دیکھو بات تھوڑی سی وضاحت طلب ہے، اس کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے۔ شیخ صالح فوزان کا جو آخری جملہ ہے اس میں انہوں نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہہ دی ہے، اور اسے یعنی اس فرقے کو اس کی مخالفت کے بقدر، جتنی وہ سلف کے راستے کی مخالفت کرے گا اسی کے بقدر اس کی مذمت بھی ہوگی اور اسی کے بقدر اسے سزا ہوگی۔ یعنی کیا مطلب؟ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جانے والی بات نہیں کہی جا رہی ہے، یہ فرقے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے، لیکن سزا کے مستحق ہوں گے جہنم کے۔ اگر اللہ نہ کرے، اگر کسی کا عقیدہ واقعی اسی طرح ہے جو کفر کا عقیدہ ہے، سراسر شرک کا عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بغاوت کا عقیدہ ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے گی، تو اس میں کیا شک ہے کہ وہ جہنمی ہوگا۔ لیکن یہ بات شیخ صالح فوزان نے کہی ہے کہ جہنم کی دھمکی، جہنم کی وعید موجود ہے، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے جو جنتی ہوگا۔ تو جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں جانے کی ان کی جو وعید ہے، سزا ہے، وہ ان کے سلف کے راستے کی مخالفت کے بقدر، جتنی مخالفت قرآن کی، سنت کی، سلف کے راستے کی، اتنی مذمت ہوگی ان کی اور اتنی سزا ان کے لیے ہے۔ اگر یہ مخالفت اتنی زیادہ ہے کہ سلف خالص توحید پر چلتے تھے، خالص سنت پر چلتے تھے، اگر اتنی مخالفت ہے کہ وہ عقیدہ ہی نہیں، توحید ہی گڑبڑ ہو چکی ہے، شرک آ چکا ہے، شرک داخل ہے، شرک رچا بسا ہوا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ مخالفت کا تو آخری درجہ ہے۔ یعنی توحید کے مقابلے میں شرک کا عقیدہ کوئی آدمی رکھتا ہے تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مخالفت کے بقدر مذمت ہوگی اور مخالفت کے بقدر ہی سزا ہوگی۔ جتنی مخالفت سلف کے راستے کی، قرآن سنت صحابہ تابعین کے راستے کی، اتنی وہ مذموم جماعت ہے، اتنی ہی زیادہ وہ سزا کی مستحق جماعت ہے یا یعنی فرقہ ہے۔ تو یہ بات سمجھنا اچھی طرح سے ضروری ہے کہ جس کا جو عقیدہ ہے، جس کا عقیدہ جتنا زیادہ برا ہے، جس کا عقیدہ، جس کا منہج، جس کا اصول، جس کی دعوت جتنی زیادہ سلف کے راستے سے دور ہے، اللہ کی کتاب سے دور ہے، نبی کی سنت سے دور ہے، صحابہ کی سیرت سے، تابعین کی سیرت سے جتنا زیادہ جو دور ہے، اتنا ہی زیادہ قابل مذمت، اتنا ہی زیادہ وہ سزا کا مستحق ہے۔ تو حدیث میں جو جہنم میں جانے کی بات کہی گئی ہے، یہاں شیخ صالح فوزان یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں گے سارے فرقے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو جتنا مخالف ہوگا اسے اتنی سزا جہنم میں ملے گی۔ اگر اس کی مخالفت اتنی نہیں ہے کہ عقیدہ ہی ختم ہے، توحید ہی ختم ہے، شرک ہے، کفر ہے، اگر اتنی مخالفت نہیں ہے تو وہ ایک مرحلے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، ایک مرحلے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور جس کے یہاں کم مخالفت ہے
اور کم سزا پائے گا، جس کے ہاں اور کم مخالفت وہ اور کم سزا پائے گا، ایسی وہ اور کم مذمت کے لائق ہوگا۔ لیکن جس کے ہاں مخالفت اتنی ہو کہ ایمان و عقیدہ ضائع ہو چکا ہو، توحید تباہ ہو چکی ہو، شرک گھسا ہوا ہو، شرک رچا بسا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے گا تو نام اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ کسی نام کی وجہ سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا، عقیدے اور ایمان پر ہی اس کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو یہ ہے شیخ صالح فوزان کے بولنے کا مطلب، اور یہی بات اہل سنت والجماعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ سوال کیا ہے؟ کیا اپنے آپ کو سلفی کہنے والا بھی حزبی یعنی فرقہ شمار کیا جائے گا؟ کیا اپنے آپ کو سلفی کہنے والا بھی حزبی یعنی پارٹی بندی کرنے والا، ٹکڑا، فرقہ، دھڑا شمار کیا جائے گا؟ یہی سوال اکثر و بیشتر لوگ کرتے نہیں بلکہ لوگ باقاعدہ ہی کہتے ہیں کہ سلفی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی تو ایک فرقہ ہے، سلفیت بھی تو ایک فرقہ ہے، اہل حدیثیت بھی تو ایک فرقہ ہے۔ یہ اسی سوال کا ایک جواب ہے جو شیخ صالح فوزان نے دیا ہے، اور یہ سوال اور اس کا جواب بہت تفصیلی ہے، ہو سکتا ہے ہم اسے 2 ہفتے 3 ہفتے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حزب کسے کہتے ہیں اور حزبی کسے کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پر استعمال میں نہیں تھا گفتگو میں، لیکن ماضی قریب میں یعنی پچھلے چند سالوں سے یہ لفظ استعمال ہونے لگا کثرت سے، کہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص تو حزبی ہے، حزبیت پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حزب کا معنی کیا ہے اور کسی کو حزبی کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور حزبیت کسے کہتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ جب استعمال زیادہ ہو کسی لفظ کا تو اس کا معنی جاننا، اس کی حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جیسے منہج کا لفظ بہت قریب تک لوگ نہیں جانتے تھے، منہج کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، بہت نادر استعمال ہوتا تھا، اہل علم کی کتابوں میں استعمال ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جب فرقے بہت زیادہ بڑھ گئے، دھڑے بہت زیادہ ہو گئے، تو اس کا استعمال کثرت سے ہونے لگا کہ یہ فرقہ، یہ ٹولی، یہ گروہ، یہ دھڑا منہج سلف سے ہٹا ہوا ہے، راہ سلف سے ہٹا ہوا، تب جا کر کے اس کا استعمال کثرت سے ہوا، اور ہم سمجھ سکے کہ منہج کسے کہتے ہیں، منہج کا کیا معنی ہے، اور منہج پر چلنا کیوں ضروری ہے، اور کیسے انسان اپنے آپ کو سچے دین پر محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو جب تک منہج سلف، راہ سلف پر اپنے آپ کو آدمی نہیں رکھے گا، تب تک اللہ کے سچے دین پر قائم نہیں رہ سکے گا۔ تو حزبی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے حزب کہتے ہیں، حزبی عربی زبان میں حزب کا معنی جمع ہونا، اکٹھا ہونا ہوتا ہے۔ حزب کسے کہتے ہیں؟ اکٹھا ہو جانا، اکٹھا ہو جانا، جمع ہو جانا، یہ ہوتا ہے حزب کا معنی۔ چاہے یہ جمع ہونا ظاہری طور پر ہو یا معنوی اور فکری طور پر، یعنی ایک تو یہ ہے کہ 5 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ اکٹھا ہو گئے، ہے نا، اکٹھا ہو گئے کہ بھئی یہ ہم لوگ ایک خاص، ہے نا، پارٹی کے لوگ ہیں، خاص گروہ کے لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حزب کہتے ہیں۔ ایک حزب یہ ہوتا ہے کہ لوگ جمع نہیں ہوئے ہیں، اکٹھا نہیں ہوئے ہیں، لیکن کوئی نظریہ ہے، کوئی تھیوری ہے، کوئی عقیدہ ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی فکر ہے جو چند لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے، ان کے یہاں ہے، فلاں جگہ کا آدمی اس کے یہاں یہی فکر ہے، فلاں جگہ کا آدمی اس کے یہاں یہی فکر ہے، تو اس فکر کے لوگ جہاں جہاں پائے جائیں گے ان سب لوگوں کو بھی کیا کہا جائے گا؟ حزب کہا جائے گا، چاہے وہ اکٹھا ہوں یا دور دور رہتے ہوں۔ تو جسمانی فزیکلی تو اکٹھا نہیں ہے وہ، لیکن فکر کے اعتبار سے اکٹھا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ہاں خارجیت کی فکر ہے، بغاوت کی، مسلم حکمراں کے خلاف بغاوت کرنے کی سوچ ہے، وہ سوچ فلاں جگہ پر ایک آدمی رکھنے والا ہے، فلاں جگہ پہ ایک آدمی رکھنے والا ہے، فلاں جگہ پر ایک آدمی رکھنے والا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ حزبی لوگ ہیں، چاہے وہ اکٹھا ہیں یا دور دور ہیں، فکری طور پر، نظریاتی طور پر سب کے سب کیا ہیں؟ ایک نظریے کے۔ اسی لیے ہر گروہ یا پارٹی اور جتھے کو، ہر گروہ یا پارٹی یا جتھا کو جن کی خواہشات، مقاصد، رجحانات اور اعمال یکساں ہوں یا مشابہ ہوں انہیں حزب کہا جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا، کہ جہاں بھی کہیں بھی، ہے نا، کچھ لوگ ہوں جن کی خواہشات ایک جیسی ہوں، یعنی سب کی اپنی منمانی، ایک نظریہ ہو، سب اس پر چلتے ہوں، لوگوں کے مقاصد ایک ہوں، جو ارادہ اس کا ہے وہی ارادہ اس کا ہے، وہی نیت اس کی ہے وہی نیت اس کی، تو ایک ہی مقصد پر چلنے والے لوگ جو ہیں، ایسے الگ الگ رجحانات، میلان، فلاں نظریے کی طرف یہ فلاں 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 لوگ مائل ہیں، ایسے ہی فلاں فلاں کام لوگوں کے یہاں سیم پائے جاتے ہیں،
تو ایسے سیم کام، ایک جیسے مقاصد، ایک جیسے ارادے، ایک جیسے افکار جو بھی رکھنے والے ہیں ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حزب کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع احزاب آتی ہے، حزب کی جمع احزاب ہے۔ اور آگے آ رہی ہے بات، اللہ کی کلام قرآن کریم کی آیت کریمہ آ رہی ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حزب کا معنی یہی ہے جو معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کے کسی نظریے کے حامل کو حزب کی طرف منسوب کرتے ہوئے حزبی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو اس طرح کے لوگ ہوں ان کو ہم جب نسبت کریں گے، سلف کی طرف نسبت کرنے والے کو سلفی کہتے ہیں، ایسے ہی ہم جانتے ہیں نا، مطلب مالکی، حنبلی، شافعی وغیرہ، ایسے ہی اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کوئی خاص نظریہ لے کر کے اکٹھا ہوتے ہیں تو ان کو حزب کی طرف نسبت کرتے ہوئے حزبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر جماعت، ہر جتھا، ہر گروہ، ہر پارٹی کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ یعنی ہر گروہ جو عقیدہ، جو نظریہ، جو سوچ اس کے پاس پائی جاتی ہے، وہ گروہ جو ہے نا، اس گروہ کے پاس جو نظریہ پایا جاتا ہے وہ سب کے سب اسی عقیدے پر، اسی نظریے پر مست اور مگن ہے، خوش ہے۔ جو بنا رکھا ہے اپنا نظریہ اسی پر کیا ہے؟ وہ خوش ہے۔ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں، سلف کا بھی ہے کہ نہیں، اللہ کے کلام کا بھی یہ ہے یا نہیں، اللہ کے نبی کی سنت میں بھی یہ ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ بس جو نظریہ بنا رکھا ہے اسی پر مست اور مگن ہے کہ بھئی ہم بالکل صحیح ہیں، بقیہ سب لوگ غلط ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مومن اور موحد بندوں کو حزب اللہ نے فرمایا ہے نا، اولئک حزب اللہ، یہ لوگ یعنی ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہیں۔ کس کی جماعت ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ اور کافروں اور منافقوں کو حزب الشیطان، اولئک حزب الشیطان، قرآن میں دونوں الفاظ آئے ہوئے ہیں، یہ شیطان کی پارٹی ہے۔ وہ اللہ کی جماعت ہے اور یہ شیطان کی پارٹی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت پر چڑھائی کرنے والی پارٹیوں نے، وہ زمانہ تھا نا، اللہ کے نبی کی سیرت کو آپ یاد کریں، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگ ہوئی تھی، جنگ خندق، جنگ احزاب، جس کے اندر قریش کے لوگ، یہود، عیسائی، منافقین اور جو بدو قسم کے لوگ ہوتے تھے نا، جو یہاں وہاں صحراؤں میں رہتے تھے، ان کو بھی اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ یعنی ساری پارٹیوں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اسی کو جنگ احزاب کہتے ہیں، یعنی پارٹیوں والی لڑائی۔ ساری پارٹیاں جو اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی تھیں، سارے دھڑے، سارے فرقے جو تھے مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کے خلاف، ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے تھے۔ ان کو بھی کیا کہا گیا؟ احزاب۔ سورہ احزاب اسی نام سے ہے نا، اسی وجہ سے سورہ احزاب کا نام سورہ احزاب ہے، کیونکہ اس میں جنگ خندق کا بہت تفصیل سے تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور پورا نقشہ کھینچا ہے کہ کیسی نازک صورتحال پیش آ گئی تھی۔ بہرحال تو صحابہ کی جماعت پر چڑھائی کرنے والی پارٹیوں، مثلا قریش، غطفان، بنو قریظہ اور اسی طرح سے اور دیگر لوگ جو اکٹھا ہو گئے تھے، ان کو بھی احزاب کہا گیا۔ اور ایسے ہی نبیوں کے دشمنوں کو بھی کیا کہا گیا؟ احزاب کہا گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حزب اور احزاب کا معنی قرآن کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بہت واضح طور پر بتلایا جا رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا حزب اللہ، حزب الشیطان، اللہ کی جماعت، شیطان کی پارٹی۔ ایسے ہی یہ جو تین باتیں بتائی گئی ہیں، مثال کے طور پر یعنی صحابہ کرام کے خلاف چڑھائی کرنے والے بھی احزاب کہلائے۔ ایمان انبیاء علیہ السلام جو تھے، جو ان کے دشمن تھے، ان سے دشمنی کرنے والے جو لوگ تھے، مخالفین، کفار، مشرکین، ان سب کو بھی قرآن کریم کے اندر کیا کہا گیا؟ احزاب کہا گیا۔ یہ ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات اس کے لفظ کی شرح، حزب کیا ہے، احزاب کیا ہے، اس کا اطلاق، استعمال کیا ہے۔ آگے علامہ شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی حافظہ اللہ، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باقی باتیں آگے سب آ رہی ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کو، اہل الحدیث کو، سلفیوں کو ہے نا، یا طائفہ منصورہ کو جو تانے دیے جاتے ہیں، شخصیتوں کے نام پر تانے دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج اہل حدیثوں کو مدخلی کہا جاتا ہے، آج اہل حدیثوں کو جامی کہا جاتا ہے، آج اہل حدیثوں کو اور بھی بہت سارے علماء کے نام کے ساتھ جوڑ کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کوئی تیمی کہتا ہے، کوئی قیمی بھی کہتا ہے، ایسے لوگ بھی آج نئے نئے نکلے۔ بہرحال تو اہل حدیثوں کو جو بہت تانے دیے جاتا ہے نا شخصیتوں کے نام سے، اس میں سے ایک نام شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی کا بھی ہے کہ مدخلی ان کی نسبت ہے قبیلے کی جہاں کے وہ رہنے والے تھے۔
تو چونکہ ان کا نام اہل حدیث زیادہ لیتے ہیں، اس لیے ان کو بھی ان کے نام کے ساتھ مدخلی لگا ہے، ہمیں ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ لوگ مدخلی پارٹی کے لوگ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آئے گی بات کہ یہ تانا کیسا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، شیخ ربیع کے بارے میں کیوں لوگوں کو بہت زیادہ نفرت ہے، شیخ ربیع کون ہے، ان کی شخصیت کیا ہے، تو وہ سب باتیں آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گی۔ ابھی یہاں پر اس گفتگو کو لمبا نہیں کرنا ہے، جو اصل نقطہ چل رہا ہے اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بس اتنی سی بات ہے کہ شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی سعودی عرب کے ان چوٹی کے علماء اور ائمہ میں سے ہیں جن کے ہاں سنت کی غیرت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے۔ وہ بدعتیوں کے خلاف ننگی تلوار ہیں، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے وہ کبھی بھی کسی بدعت کو، کسی بدعتی کو، کسی خارجی ذہنیت کو، کسی تحریکی کو، کسی اخوانی کو، کسی مودودی کو، کسی قطبی کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے۔ صحابہ کے خلاف جن لوگوں نے زبان کھولی ہے ان سب کے خلاف انہوں نے پوری جرت کے ساتھ، پوری بے باکی کے ساتھ قلم چلایا ہے، زبان چلائی ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا محاذ ہے کہ سنت کے خلاف، اہل سنت کے خلاف، صحابہ کے خلاف، تابعین کے خلاف اگر کوئی شخص زبان درازی کرتا ہے تو اس کا دفاع کرنا ہمارا ایمان ہے، دفاع کرنا ایمان ہے، ان سے محبت ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آیت الایمان حب الانصار آیت النفاق بغض الانصار، نفاق کی علامت انصاری صحابہ کرام سے، اور مہاجرین کا درجہ تو انصار سے بھی زیادہ بڑا ہے، مہاجرین کا درجہ انصار سے اونچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صحابیت کی شرف میں دونوں شامل ہیں، اور یہی دو تو تقسیم صحابہ کرام کے اندر، ایک طبقہ جو مہاجر کہلائے، مکے سے مدینہ آئے تھے، جو دوسرا طبقہ جو انصاری مدینہ تھے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے نفرت کرنا، بغض رکھنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اس کا مطلب دل کے اندر ایمان ہے نا، جس طرح سے چاہیے نہیں ہے، اس لیے آدمی صحابہ کے خلاف زبان کھولتا ہے۔ بہرحال تو باتیں چل رہی تھی شیخ ربیع کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں مزید بات آپ کے سامنے آئیں گی، اور سرسری تعارف بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم جانیں کہ ان کے کارنامے کون سے ہیں اور نفرت کیوں لوگ کر رہے ہیں ان سے، کون سا کام انہوں نے کتاب و سنت اور سلف کے خلاف کیا ہے کہ ان کے خلاف زبان کھولی جائے، اور اس کے باوجود اگر زبان کھولی جا رہی ہے، ان کو تانے دیے جا رہے ہیں، گالی گلوچ کی جا رہی ہے، تو پھر وجہ کیا ہے اس کی؟ ساری قربانیاں، ساری خدمات، زندگی بھر کتاب اللہ کی، سنت کی، صحابہ کے دفاع کی، آج تک کی انہوں نے میرے بھائیوں، اس کے باوجود انہیں تانا دیا جاتا ہے، مختلف انداز سے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور اہل حدیثوں کو محض ایک انعت کے طور پر ہے نا، چڑھانے کے لیے ان کو مداخلہ یا مدخلی کہا جاتا ہے، جامی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے نام لیے جاتے ہیں۔ خیر، شیخ ربیع ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کی مخالفت کرے وہ گمراہ احزاب میں سے ہے۔ آپ بتائیے، دیکھنے کے لیے لفظ سخت لگتا ہے نا، گمراہ احزاب یعنی گمراہ فرقوں میں سے، گمراہ پارٹیوں میں سے کون؟ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کی مخالفت کرے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی اور آپ کی سنت کی مخالفت کرنے سے بڑا گناہ، جرم کچھ ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے کہ جو نبی سب کے لیے متبع ہو، مطاع ہو، ہے نا، آنکھ بند کر کے اگر امت کے لیے کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی سب کو اتباع کرنی چاہیے بلا چوں چرا، بلا کسی سوال و جواب کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور آپ کی مخالفت کوئی کرتا ہے، آپ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، تو آپ بتائیے کہ گمراہ پارٹیوں میں سے ہے کہ نہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ گمراہ قرار دیتا ہے، گمراہ بولتا ہے، گمراہ کس کو بولتا ہے؟ گمراہ کس کو بولتا ہے؟ جو واقعی گمراہ ہے، سنت کی مخالفت کرنے والا گمراہ نہیں ہے، نبی کی مخالفت کرنے والا گمراہ نہیں ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ گمراہ ہے، اس لیے گمراہ کہا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے دلائل نے کتاب و سنت کے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، اسے دنیا میں کیا کہا جائے گا، آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اچھا، حزبیت کی کوئی شرط نہیں، حزبیت کو سمجھا رہے ہیں کہ حزبیت کسے کہتے ہیں؟ پارٹی بندی، جتھا بندی، گروہ نکال لینا، ایک فرقہ بنا لینا، کہتے ہیں اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں اور اسی طرح قریش اور ان کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساز باز کرنے والوں کو احزاب کہا ہے، احزاب کہا ہے۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے؟ احزاب کہا۔ کہتے ہیں جبکہ ان کے یہاں کوئی تنظیم وغیرہ نہ تھی۔ یہی اصل میں خاص بات ہے سمجھانے کی، کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ فرقہ ہے، پارٹی ہے، احزاب ہے،
تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی جماعت تو نہیں بنائی، کوئی الگ فرقہ تو نہیں بنایا انہوں نے، کوئی گروپ تو نہیں تیار کیا انہوں نے. تو شیخ ربیع سمجھا رہے ہیں کہ گروپ بنانا ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص نام سے، ایک خاص بینر کے ساتھ، ایک خاص ٹرسٹ اور سوسائٹی کے نام پر، ایک فاؤنڈیشن کے نام پر کوئی اکٹھا ہو جائے اور نام کے ساتھ چلے تبھی اس کو حزب کہیں گے، پارٹی کہیں گے. ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اگر پارٹی بنا کر کے نام لے کر کے چلتا ہے تب تو اور بری بات ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کرتا ہے لیکن فکری طور پر سنت کے خلاف ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے راستے کے خلاف راستے پر چلتا ہے، صحابہ کرام کے صحابہ کے شاگردان تابعین کے راستے کو چھوڑ کر کے چلتا ہے، تو یہ خود کیا ہے؟ یہ خود پارٹی بندی ہے، یہ خود فرقہ بندی ہے. اسی کو حزبیت کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی نام سے ایک گروہ نہ کھڑا کیا گیا ہو، صرف فکری طور پر وہ صحابہ کے طریقے کے خلاف ہوں، سنت کے خلاف ہوں، اپنی منمانی چلتے ہوں، ہوس اور خواہشات کی غلامی کرتے ہوں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو حزبی کہا جائے گا، اس کو حزبی کہا جائے گا. اس لیے حزب میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ منظم ہو. ضروری نہیں کہ کوئی تنظیم کے نام سے کوئی ایک دھڑا بنا لے تو ہی اس کو پارٹی کہا جائے گا، نہیں. کہتے ہیں بلکہ کتاب و سنت کے خلاف کسی بھی فکر کے لیے تعصب کرنا، کتاب و سنت کے خلاف، صحابہ کرام کے راستے کے خلاف کسی بھی فکر کے لیے تعصب کرنا اور اسی بنیاد پر دوستی یا دشمنی کرنا، یہ تحزب ہے، یعنی پھر پارٹی بندی ہے، فرقہ بندی، پھر سلف کے راستے سے نکل کر کے ایک الگ دھڑے کی کیفیت ہے. چاہے وہ تنظیم بنی ہو یا نہ بنی ہو، فکر ہی صرف الگ ہے تو بھی کیا ہے؟ وہ حزبیت ہے. اور کوئی منحرف فکر و نظریہ بنا کر، اور کوئی منحرف فکر و نظریہ بنا کر اسے اپنا کر کچھ لوگوں کو اس پر اکٹھا کرنا حزبیت اور پارٹی بندی ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر ایک تنظیم بنا لی جاتی ہے کچھ لوگوں کو ایک فکر پر اکٹھا کر کے کہ بھائی یہ ہمارا نظریہ ہے، آؤ ہمارے ساتھ جڑو، اور جڑنے کے بعد کہیں کہ بھائی ہم اس نام سے جانے جاتے ہیں، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تب تو بہت کلیئر ہے کہ وہ کیا ہے؟ حزبیت ہے، پارٹی بندی ہے، فرقہ بندی ہے، تو بہت کلیئر ہے. لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو، خالی فکری طور پر اسی فکر کا فلاں بھی، اسی فکر کا فلاں بھی، اسی فکر کا فلاں بھی ہے، تو جو جہاں جہاں رہتے ہیں اس فکر کے، ان سب کو کیا کہا جائے گا؟ وہ حزبی ہے. اس کو بالکل ایسے سمجھیں کہ سلفیت جیسے مثال کے طور پر، اہل حدیثیت مثال کے طور پر، کوئی اس طرح سے ضروری نہیں ہے کہ سب اکٹھا ہو کر کے کہیں بیٹھے ہوں تبھی وہ جماعت اہل حدیث ہے، نہیں. ایک آدمی پوری بستی میں اگر کوئی ہے کتاب و سنت اور صحابہ کے راستے پر چلنے والا یہاں پر، دوسرا آدمی دوسرے شہر میں، تیسرا آدمی تیسرے ملک میں، چوتھا آدمی دوسرے علاقے میں، تو یہ جو 4 6 10 لوگ مختلف دنیا کے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب ایک فکر کی وجہ سے اہل حدیث ہیں کہ نہیں ہے؟ جماعت اہل حدیث کے افراد ہے کہ نہیں افراد؟ بلکہ 4 6 لوگ نہ ہو، ایک آدمی اگر یہ زمین پر کتاب و سنت اور سلف کے راستے پر چلنے والا ہے تو وہ اکیلے بھی سلفی ہے، اکیلے بھی امام، اکیلے بھی امت ہے، اکیلے بھی جماعت ہے. بالکل ایسے ہی ان کو بھی سمجھیں، ایسے ان کو بھی سمجھیں کہ گرچہ وہ کسی نام سے نہ چلتے ہوں لیکن فکر کے ساتھ جہاں جہاں رہتے ہیں انہیں بھی حزبی ہی کہا جائے گا، انہیں بھی فرقہ ہی کہا جائے گا. یہی بات شیخ ربیع ہمیں سمجھا رہے ہیں. خواہ اس کی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس پر اکٹھا کرنا حزبیت اور پارٹی بندی، خواہ اس کی کوئی تنظیم ہو یا نہ ہو، کوئی تنظیم ہو یا نہ ہو. ہاں اگر اس کے لیے کوئی تنظیم بھی ہو تو اور زیادہ برا اور شر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو ایک پورا یونٹ بنا کر کے کام کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہے، کوئی جتھا نہیں بنا ہوا ہے نام کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ، فکری طور پر، تب بھی وہ فرقہ ہے، تحزب ہے، حزب ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والوں کو احزاب کہا ہے، اس لیے کہ وہ حق کے خلاف باطل پر جمع ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والوں کو کیا کہا ہے؟ احزاب، یعنی پارٹیاں، گروپس، اس لیے کہ وہ حق کے خلاف باطل پر اکٹھا ہوئے تھے. حق ایک ہی تھا، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ، اس کے سوا اور کوئی جماعت نہیں تھی. ان کے خلاف جتنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان سب کو اللہ نے کیا کہا؟ پارٹیاں، فرقے، دھڑے. اس کے اندر بات آ چکی نا، قریش، غطفان، بنو قریظہ کی یہودی، اس کے علاوہ
بدوؤں کی جماعت جو یہاں وہاں بکھری رہتی تھی اور جو بالکل بے سلیقہ ہوتی تھی، جس نے بھی ان کو بلایا اس کے پیچھے وہ چل پڑے، علم سے، تہذیب سے، دین سے عاری، ہے نا؟ ایسے لوگ، ان سب کو اللہ نے کیا فرمایا؟ احزاب، یہ سب پارٹیاں ہیں، یہ سب ٹولیاں ہیں جو اسلام کی جماعت کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے، یہ دیکھو یہ والی آیت کریمہ ہے جس میں صاف معلوم پڑتا ہے یہ باتیں جو اس سے پہلے کہی گئی ہیں ان سب کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ سورہ غافر، سورہ مومن کی آیت نمبر 5، کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ ہے نیچے، قوم نوح نے، ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے، کن سے پہلے؟ یہ مکے والوں سے پہلے، مشرکین مکہ سے پہلے، ہم نے قوم نوح نے، ان کے بعد کے گروہوں نے بھی جھٹلایا۔ یعنی آج مشرکین مکہ اگر اللہ کے نبی کو اور قرآن کریم کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ نبوت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ رسالت کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے نبی کو، قوم نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ان کے بعد جو بہت سارے لوگ محمد الرسول اللہ کے بیچ میں آئے، پہلے اور آخری رسول کے بیچ میں آئے، ان سب قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ یہ آیت کریمہ ان آیتوں میں سے ایک ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول، رسالت کی شروعات حضرت نوح علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ رسالت کی شروعات نوح علیہ السلام۔ کوئی مجھے سب سے پہلے رسول کون ہے؟ بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نہیں ہے، انہیں ایک معنی میں نبی کہا جائے گا، ملہم تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالتا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا تھا، انہیں حکم دیتا تھا، بہت ساری باتوں کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو دیا، یا آدم یا آدم یا آدم یا آدم، اے آدم ایسا کیجیے ایسا کیجیے، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے، پہلے انسانیت کی شروعات حضرت آدم سے گفتگو کی، بات کی، بہت ساری باتیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بہت ساری باتیں ڈالتا تھا۔ نبی اس معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی بات بتلاتا تھا اور اس کی خبر ان کو مل جاتی تھی، یعنی ان کو وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتی تھی، اس معنی میں نبی ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول باقاعدہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے کسی امت کی طرف، کسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اسے۔ تو اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام سے۔ اول رسول بعث الی الناس، پہلے رسول جنہیں انسانیت کی طرف بھیجا گیا وہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد سے کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کی جو پارٹیاں، ان کے بعد کی جو ٹولیاں، گروہ، فرقے جو بھی آئے، کہتے ہیں یہ سب کے سب کیا کیا انہوں نے؟ اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ، اور ہر امت نے چاہا، ارادہ کیا کہ کیا کرے؟ اپنے رسول کو پکڑ لے، گرفتار کر لے، اس کو سزا دے، اس کو مارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت ہے یہ کہ ہر امت کے کا کام یہ تھا، ہر امت نے یہی کام کیا کہ اپنے نبی کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور گرفتار کر کے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ تو ہمارے نبی کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کو پکڑنے کے لیے سارے لوگوں نے آپ کا گھر کا گھیراؤ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہوئے چلے گئے، وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ بہرحال تو یہ کام ہوا، ہوتا رہا، سارے واقعات ہیں۔ کتنے لوگوں نے تو باقاعدہ اپنے نبیوں کو پکڑا، انہیں قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بہت سارے نبیوں کے بارے میں اللہ نے نبیین کہا، بہت سارے نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ انبیاء کا وقتلہم الانبیاء، ان اہل کتاب کے بہت سارے لوگوں کے قتل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہ سب ہوا ہے۔ اب اللہ کا کلام کہتا ہے کہ ہر امت نے اپنے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی کوشش کی، کوئی کامیاب ہو گیا، کوئی کامیاب نہیں ہوا، کسی نے کم، کسی نے زیادہ، لیکن یہ کام کیا۔ وجادلوا بالباطل، اور باطل، ناحق کو لے کر کے جھگڑنا شروع کر دیا، بحث کرنا، مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، لڑنا بلڑنا، ہے نا؟ یعنی حق کے مقابلے میں باطل کو پیش کر کے حجت کرنا، بحث کرنا، جھگڑا تکرار کرنا، یہ کام کیا۔ کیوں؟ لیدحضوا بہ الحق،
تاکہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو کیا کر دیں، حق کو کچل دیں. اس نیت سے ان لوگوں نے کام کیا، حق کو بگاڑ دیں، خراب کر دیں. فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ فرماتا ہے اس وجہ سے میں نے ان کو پکڑا، اس لیے ہم نے ان کا مواخذہ کیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو ذرا بتاؤ کہ میری سزا کیسی رہی. میں نے سزا دیا بہت ساری امتوں کو، عذاب آیا میرا، تو تمہارے سامنے تو اس کی داستان قرآن کریم کے اندر موجود ہے. بھلا بتاؤ کہ ان کو سزا جو میں نے دی اس کا کیا حال تھا، تم بھی ذرا سوچو کہ تمہارا کیا انجام ہوگا. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. تو یہ آیت کریمہ کیا بتلاتی ہے؟ احزاب، نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد احزاب جو گزرے ہیں، تو گویا کہ نبیوں کے مخالفین کو اللہ نے ایک بات کیا فرمایا؟ احزاب فرمایا. اچھا، کہتے ہیں جبکہ وہ آج کی طرح منظم پارٹیاں نہیں تھیں، قوم تھا، پوری قوم ہے، امت ہے. اب کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، مخالفت کر رہے ہیں، مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جان لینے کی کوشش کر رہے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو وہ ایک آج کل کی طرح باقاعدہ رجسٹرڈ تنظیمیں نہیں تھیں وہ، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا کہا ان کو احزاب کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نظریے پر چل رہی تھی، نبی کی دعوت کے خلاف، نبی کے مشن کے خلاف رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ ان کو احزاب کہا. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری منظم کوئی تنظیم بنی ہو تبھی اس کو ہم فرقہ کہیں گے، نہیں، اس کو حزب کہیں گے. نظریاتی طور پر بھی، فکری طور پر بھی جو الگ تھلگ ہے وہ حزب ہے. لہذا اگر لوگ کسی باطل فکر اور نظریے پر ایمان رکھیں، خلاصہ اگر لوگ کسی باطل فکر و نظریے پر ایمان رکھیں اور اس کے لیے لڑائی جھگڑا کریں، اسی کو محبت اور نفرت کا معیار قرار دیں، تو وہ حزب ہے. آئی بات سمجھ میں نا؟ حزب ہے. کسی بھی باطل فکر اور نظریے پر چلتے ہوں، اسی کی دعوت دیتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ بھئی جو آپ ہمارے ساتھ ہیں اس میں تو آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارا اگر ساتھ نہیں دیتے ہیں تو پھر آپ سے ہماری کوئی دوستی نہیں. جو تبلیغی ہوگا وہی دوست ہوگا، جو عرفانی ہوگا وہی دوست ہوگا، جو رافضی ہوگا وہی دوست ہوگا، جو خارجی ہوگا وہی دوست ہوگا. جو ہمارے راستے پر ہمارے ساتھ میں نہیں ہمارا دوست. یہ کیا ہے؟ یہ کسی کے لیے روا ہی نہیں ہے سوائے سلفیوں کے لیے، اہل حق کے لیے روا ہے. بس ہمارے ساتھ آپ رہیں گے تو ہمارے دوست ہیں، اس لیے کہ ہم حق پر، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. آپ بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کیوں رہنا ضروری ہے، نہیں رہیں گے تو دشمنی. تو آپ فلاں کا نظریہ ہے تو ہم فلاں کی تھیوری پر چلتے ہیں، تو ہم فلاں کے موقع پر چلتے ہیں، تو فلاں کا کارنامہ ہے. امت کا نام آپ مت لیجیے، امت کا نام نہیں، صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب کی شارع مبین اور آپ کے سامنے بیٹھنے والے صحابہ اور ان سے آگے بڑھانے والے دین کو جو افراد تھے، انہی کو آئیڈیل اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کے فرمان میں بتلایا گیا. اس پر چلیں گے تو دوستی، اس پر چلیں گے نہیں تو دشمنی. اور یہ بھی ایمان ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایمان ہے میرے بھائیوں. الولا والبرا کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اساسی اور بنیادی عقیدوں کا حصہ ہے، لیکن اس میں افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے. کہیں کہیں افراط تفریط ہوتی ہے، وہ غلط ہے، لا علمی ہے یا نادانی ہے، کبھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن اصول کیا ہے؟ ولا برا بالکل ہونا چاہیے. حتیٰ کہ اس کے اندر ولا اور برا، دوستی اور دشمنی، ایمان اور عقیدے اور عمل کی بنیاد پر، سنت پر عمل کرنے نہ کرنے کی بنیاد پر، صحابہ کے راستے پر، سلف کے راستے پر چلنے نہ چلنے کے اعتبار سے دوستی اور دشمنی رکھنا، یہ ایمان ہے. یہ ایمان ہے، بلکہ ایمان کا مضبوط کڑا ہے، مضبوط دستہ ہے، مضبوط ستون ہے جس پر چلنا ضروری ہے. تو افراط تفریط کے بغیر، افراط تفریط یعنی حد سے زیادہ تجاوز کرنا، جتنا نہیں ہونا چاہیے یہ بھی غلط، اور جتنا ہونا چاہیے اس سے کم پر رہنا یہ بھی غلط. اس میں اللہ نے فرمایا کہ چاہے اس معاملے میں تمہارے باپ ہوں، تمہارے بھائی ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے کنبے قبیلے ہوں، تمہاری بیوی بچے ہوں، تب بھی ان سے محبت نہیں رکھی جائے گی جب وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہے نا. یہ وضاحت یعنی ایک اصول ہے اللہ کے دین کا. بہرحال اس کی جو تفصیلی باتیں ہیں وہ کسی اور موقع پر ہم لوگ شاید پڑھیں، اس میں بھی آئے آگے. تو کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ چیز منظم طور پر ہو اور اسے مال و اسباب وغیرہ کے ذریعے مضبوط کیا جائے تو یہ اور بھی زیادہ شر اور گمراہی ہے. ادھر اشارہ شیخ نے یہاں اشارہ کیا
کہ آج کل کے دور میں باقاعدہ پارٹیاں فرقے بن جاتے ہیں، تنظیمیں تیار ہو جاتی ہیں، ایک خاص تھیوری لے کر کے چلتی ہیں سنت کے خلاف، صحابہ کے طریقے کے خلاف، اور اس کو مال کے ذریعے سے مضبوط کیا جاتا ہے، اس کو سیاسی طور پر مضبوط کیا جاتا ہے، اس کو میڈیا کا سہارا لے کر کے مضبوط کیا جاتا ہے، ملمہ سازی، چمک دمک کے ذریعے سے اس کی بیجا فضائل بیان کر کے، اس کی بہت ساری ایسی خصوصیات بیان کر کے مضبوط کیا جاتا ہے جس کی حقیقت میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اگر یہ سب چیزیں بھی اگر ساتھ میں موجود ہوں تب تو یہ اور زیادہ شر اور برائی کا باعث ہے۔ اچھا خیر، بات ختم کر رہے ہیں حزبیت والی انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اس میں ایک بات جو آگے آ رہی ہے، اس سے آپ کو اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ حزب اور فرقہ کسے کہا جاتا ہے۔ آج کل جو ہے نا، جو یہ الگ الگ دھڑے بن رہے ہیں، الگ الگ تنظیمیں، الگ الگ نام سے الگ الگ فرنٹ بن رہے ہیں، الگ الگ مطلب جو بن رہے ہیں، اس میں ان کی پرکھ کرنے کے لیے ان کی حالت، ان کی خصوصیت، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس پر چند نکات یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اصل میں یہ جو نکات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، یہ ڈاکٹر ابراہیم بن محمد عباس، ایک اسلامی مطلب ایک اسلامی کہہ لیجیے کہ محرر ہیں، بہت بڑے لکھنے والے ہیں، ان کے بہت سارے مقالات، بہت سارے آرٹیکلز، بہت ساری کتابیں ہیں، اور انہوں نے البیان، مجلہ البیان جو لندن سے شائع ہوتا ہے نا، اور وہ اہل سنت والجماعت کا، منہج سلف کا الحمدللہ ایک آرگن ہے، ایک میگزین ہے ان کی، اس میں ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا تھا، الحزبیہ و صفات الحزبیین، پارٹی بندی، فرقہ بندی اور فرقہ بندی کرنے والوں کی صفات، جو الگ دھڑا لے کر کے چلتے ہیں، الگ فکر بنا لیتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں، اس کی حقیقت انہوں نے بیان کی ہے۔ تو 5-6 پوائنٹ یہاں پر ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ابراہیم بن محمد عباس حزبیوں کے بعد صفات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نمبر 1، دیکھیے کیسے پہچانیں گے نظریہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1، حزبیوں کے یہاں متعلقہ شخصیتوں کی حد سے زیادہ تعظیم پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ جو پارٹی اور فرقہ فالو کرتے ہیں، بنا کر چلتے ہیں ایک الگ نظریہ، ان لوگوں کے ہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کا جو بڑا ہوتا ہے نا، ان کا اغوا، ان کا پیشوا ہے نا، ان کا فاؤنڈر، بانی، یا ان کا کوئی بڑا مثال کے طور پر عالم ہے، اسکالر ہے، تو اس یا ایک سے زیادہ ہوں، ایک شخصیت یا بہت ساری شخصیتیں ہوں، تو ان شخصیتوں کی حد سے زیادہ تعظیم ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تعظیم کی بنیاد کیا ہے سلفیوں کے ہاں؟ کہ تعظیم کی بنیاد اصولی ہے، تعظیم کی بنیاد اصولی ہے، منمانی نہیں ہے، نفسانی نہیں ہے، خواہشات کی غلامی نہیں ہے، بس آدمی بالکل دیوانہ ہو جائے اصولوں سے ہٹ کر کے۔ بھئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ اونچا دنیا میں کوئی نہیں ہے نا، آپ زیادہ اونچا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی صحابی جھک گیا تو اللہ کے نبی نے ڈانٹا کہ نہیں ڈانٹا؟ کوئی کھڑا ہو گیا تو آپ نے تنبیہ کیا کہ نہیں تنبیہ کیا؟ کیسے کیسے یہ عجمیوں کی طرح نان عرب جو ہے نا، جو دوسرے کلچر کے لوگ ہیں، جیسے وہ اپنے بڑوں کے سامنے بس کھڑے ہو جاتے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ توہین ہے اللہ کے نبی کی؟ اللہ کے نبی اصول سکھا رہے ہیں کہ یہ تعظیم میں نہیں آتا، یہ تعظیم میں نہیں آتا۔ اور پھر ان کے لیے بھی سمجھایا اللہ کے نبی نے، جو یہ چاہتے ہوں کہ میری تعظیم میں لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ نے ان کی مذمت بیان فرمائی، جو چاہتے ہوں کہ لوگ اس کی تعظیم میں ایک طرف سے لائن لگا کے کھڑے ہو جائیں، اسے چاہیے کہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہی سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعظیم میں نہیں آتا، لیکن یہ اصول ہے تعظیم کا۔ ان کے ہاں دیکھو کیا ہے، حد سے زیادہ تعظیم پائی جاتی، یعنی ان کے خلاف وہ ان کی تعظیم میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ان کے جوتے اٹھا کے چل سکتے ہیں، جوتوں کے نیچے کی مٹیاں بھی اٹھا سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کی گاڑیوں کو بھی چوم سکتے۔ آج کل تو دیکھا کہ گاڑی چل کے گزرتی ہے تو ٹائر کے نیچے کی مٹی اٹھا کر کے بھی لوگ لے جاتے ہیں، ایسے واقعات بھی پائے گئے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ بسا اوقات یہ تعظیم عصمت کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ عصمت کس کے لیے ہے؟ سوائے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کسی اور کے لیے نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معصوم بنایا تو معصوم ہے، جسے اللہ نے معصوم نہیں بنایا وہ معصوم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز اتنی تعظیم ان کے یہاں پائی جاتی ہے کہ اسے معصوم سمجھتے ہیں،
इसीलिए आज देखिए कि लोग अपने अपने फाउंडर्स, अपने अपने बानियान, अपनी अपनी जमातों के, अपने अपने फिरकों के जो बड़ी शख्सियतें हैं, उनके उलमा हैं या उनके कायदीन हैं, अपने कायदीन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते। कोई किसी ने नक्द कर दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, उनके मनहज पर लिख दिया, उनके अकीदे पर लिख दिया, उनके फिक्र पर नक्द कर दिया, रद्द कर दिया, तो बिल्कुल जमीन व आसमान एक साथ कर देते। ऐसा लगता है कितना बड़ा गुनाह कर दिया, जबकि सुबह शाम कुरान की मुखालफत, सुन्नत की मुखालफत, सहाबा के रास्ते की मुखालफत करते हैं, उसमें कोई उन्हें फिक्र नहीं होती है कि गलत हो रहा है। लेकिन हमारे के खिलाफ, हमारे आलिम के खिलाफ, हमारे कायद के खिलाफ, हमारे रहबर के खिलाफ, हमारे शख्स के खिलाफ ये काम क्यों किया जा रहा है? तो ताजीब इस हद तक कि उनको गोया मासूम समझा जा रहा है कि उनसे गलती हो ही नहीं सकती है। क्यों भी गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो आप ये बताइए कि हाँ, ये गलती जो आप बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसूली तौर पर ये सही है या नहीं सही है? सही है तो भाई ठीक है, हमारे यहाँ माजरत खां है, माजरत। इसीलिए इससे पहले भी हमने इशारा किया था कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अहलुस सुन्नत वल जमात, अहलुल हदीस, सलफियून का ये तरीका वतीरा इम्तियाज है कि ये अपने उलमा की किताबों को भी पढ़ते हैं। अगर कहीं उनसे कोई चूक हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, तो उस पर भी वो हाशिया लगाते हैं, नोट लगाते हैं, यहां फला से ये गलती हुई है, क्योंकि ये मौकिफ फला चीज के खिलाफ है, फला आयत के खिलाफ है, फला हदीस के खिलाफ है। ये इम्तियाज किसको हासिल है? हमें, क्योंकि हम शख्सियतों को नबूवत का दर्जा नहीं देते, मासूम नहीं समझते, इंसान है, गलतियां उनसे हो सकती है। तो ये है ऐन इंसाफ, ये भी मनहज है, ये भी क्या है? ये भी राह है सलफ की, जिस पर सबको चलना जरूरी है। तो इसमत की हद तक। दूसरी बात, उनकी सोच और फिक्र निहायत तंग और महदूद होती है। हम किसी के साथ रवादारी कहां तक करते हैं? सलफी अहले हदीस किसी के साथ रवादारी कहां तक करते हैं? जहां तक इस्लाम इजाजत देता है, आखिरी दर्जे तक रवादारी, टॉलरेंस, नरमी। असबियत पर नहीं आते हैं कि नहीं 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 हमारा आदमी नहीं है तो खलास से बात भी नहीं करना, सलाम भी नहीं करना, नहीं। इस्लाम जहां तक उनके साथ रवादारी करने की, नरमी करने की, मिलने जुलने की इजाजत देता है, वहां तक हम करते हैं। जहां इस्लाम की पाबंदी आती है कि नहीं, ये नहीं कर सकते, उनकी मजलिसों में बैठना, उनके यहाँ उनके साथ बैठ करके मुआफकत करना, उनका साथ देना, उनकी किसी फिक्र की कोई काम चल रहा उसमें जाकर के शरीक होकर के जीनत बनना, इसकी इजाजत नहीं देता शरीयत। शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, अल्लाह का दीन इसकी इजाजत नहीं देता, नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक मुमकिन है रवादारी, गुंजाइश इस्लाम में, वहां तक हम करते हैं। लेकिन इनके यहाँ क्या होता है? हिजबियों के यहाँ, इनके यहाँ बड़ी तंगी होती है, बड़ी महदूद फिक्र होती है इनकी। बस वो एक ही नजरिए पर कायम रहते हैं, जो नजरिया उनका है, उनकी जमात का है, उनके फिरके का, उनके मतलब मौसिस और बानी का है, बस उसी नजरिए पर कायम रहते हैं। दूसरी राय का कोई एहतराम नहीं करते, चाहे वो कितनी भी मुनासिब और दुरुस्त राय हो। हमारे यहाँ क्या है? हम आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो, हालांकि देखा जाए तो ये भी एक कमजोरी ही जैसी चीज है कि आज भी बहुत सारे लोग या बाज लोग कह लें कि कोई नुक्ता, कोई फिक्र अगर दुरुस्त है मिसाल के तौर पर, तो उस हवाले से बहुत सारी बातों के साथ साथ किसी गैर मनहजी का भी हवाला दे देते हैं। ये रवादारी है कि नहीं रवादारी? वरना उसूल ये कहता है कि जिसके यहां मनहज का फसाद है उसका कोई रेफरेंस भी नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? इसलिए कि रेफरेंस देख करके कोई आम आदमी गुमराह हो सकता है कि इसका हवाला दिया जा रहा है, हमारे उलमा ने इसका हवाला दिया, इसका मतलब ये ठीक ठाक आदमी है, मनहज का अच्छा आदमी है, फिक्र का अच्छा आदमी। तो उसकी वजह से इन्हिराफ आएगा, गलतफहमी पैदा होगी, गुमराही आएगी। इसलिए उसूल ये कहता है कि गैर मनहजियों का कोई रेफरेंस, कोई हवाला भी कोट ना किया जाए, चाहे सही भी, यही उसूल है। लेकिन रवादारी यहां तक भी बात लोगों के यहाँ, हमारे उलमा में है कि कहते हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, मनहज का फसाद है इसके यहाँ, लेकिन ये बात नुक्ते की है, सही है, दलाइल से मिलती जुलती है, सलफ के उसूल से मुआफिक है, इसलिए इसको जिक्र कर दिया गया है कि नहीं? तो ये हमारी खुसूसियत है। इनके यहाँ इतनी महदूदियत और तंगी है कि ये बिल्कुल किसी का तस्करा हरगिज हरगिज सुनना गवारा नहीं करते। कोई रेफरेंस नहीं देगा, कोई रेफरेंस अहले हदीस उलमा का देना गवारा नहीं करता।
अच्छा, तो दूसरी राय का कोई एहतराम नहीं करते, ख्वाह कितनी ही मुनासिब हो। नंबर 3, उनके यहाँ अपनी या अपनी पार्टी की गलती का एतराफ और उससे रुजू बड़ा मुश्किल और नागवार होता है। आप देख लो कितने बरसों से, है ना, हमारे बीच के जो फिरके हैं, हमारे बीच के जो जदीद नए तरीके, नए जदीद मनाहिज हैं, इनकी किताबें बरसों से छप रही हैं, आज तक अकीदे का इनहिराफ मौजूद है, अस्मा और सिफात में खुद बुर्द मौजूद है, अस्मा और सिफात का माना, उसकी तशरीह, उसका उस पर अकीदे की जो बुनियाद है, सलफ का तरीका क्या रहा है, उसके सरासर खिलाफ है। लेकिन आज तक किसी ने कोई तालीफ नहीं लगाई, किसी ने कोई नोट नहीं लगाया, किसी ने कोई तंबीह नहीं किया। आज तक किताबों के अंदर मेरे भाइयों बेसर पैर के झूठे मनगढ़ंत मौजू वाकयात और किस्से मौजूद है। आज तक किसी ने तालीफ नहीं लगाई कि नहीं इसको निकाल करके अलग कर दिया जाए, क्योंकि ये वाकयात बेसर पैर के, चाहे वो मौलाना मौदूदी की तफहीमुल कुरान हो, रसाइल व मसाइल हो, या मिसाल के तौर पर तबलीगी जमात का फजाइल आमाल हो, तबलीगी निसाब हो, हफवात से बकवास से भरा हुआ है। कितनी सारी चीजें हैं अकीदे के खिलाफ, मनहज के खिलाफ, अस्मा सिफात के खिलाफ, ज़ईफ और मौजू रिवायत है जिसमें अकीदे का फसाद आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, आपकी सीरत में बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती हैं जिसकी कोई गुंजाइश सलफ के रास्ते पर नहीं। लेकिन आज तक क्या इनमें से किसी ने, इन फिरकों में से किसी शख्स ने यह हिम्मत की कि हाँ वो अपने उलमा की किताबों पर कोई तालीक लगाए, क्योंकि वो किताब सुन्नत के सलफ के रास्ते के खिलाफ है? आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं ना? ये तो इनके यहाँ यही बड़ा मसला है कि गलती का एतराफ और रुजू करना उससे बड़ा मुश्किल और नागवार होता है, क्योंकि उनका नजरिया ये होता है, ये देखो नजरिया, यही फिक्र का मसला है, अकीदे से मतलब जुड़ा हुआ है। क्योंकि उनका नजरिया ये होता है कि एतराफ हक के नतीजे में, यानी हक का अगर एतराफ कर लेंगे, हक को तस्लीम कर लेंगे, मान लेंगे, तो उसके नतीजे में उनके और उनकी पार्टी के सिलसिले में लोगों का एतबार खत्म हो जाएगा। यानी पार्टी बचाने की फिक्र, क्या बचाने की फिक्र? पार्टी बचाओ, अपनी शख्सियत बचाओ, अपने बड़े को बचाओ, वरना अगर ये कह दिया जाएगा कि इनसे गलती हुई है तब तो एतबार ही खत्म हो जाए। अरे ये क्या है इस जमात के अंदर? ये देखो कल ये था, आज इसके खिलाफ बात लिखी जा रही। ये देखो इनको तो हम बहुत बड़ा समझते थे, मुजद्दिद समझते थे, और ऐसी ऐसी गलतियां इनके यहाँ पाई जाती। तो ये अपनी दीवार बचाने के लिए 1.5 इंच की, है ना, अपनी दीवारें बचाने के लिए क्या करते हैं ये इसके लिए एतराफ हक नहीं करते। जबकि अहले सुन्नत, सलफी, अहले हदीस का मनहज क्या है? शख्सियतों की, मेरे भाइयों, तकरीम, शख्सियतों की ताजीम, शख्सियतों का एहतराम जरूर है, लेकिन ये एक दायरे तक है। अगर उनसे हक का रास्ता, हक की राह अगर रस्सी छूट जाए कहीं मिसाल के तौर पर, तो बिला तामुल उसकी उस हकीकत को वाज़ेह करते हैं। यहाँ इनसे गलती हो रही है, यहाँ इनसे चूक हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको उसकी एक मिसाल बताऊं, बड़ी मिसाल बताऊं, बहुत बड़ी मिसाल। हालांकि ये मिसाल जो है ना, ये इन गैर मनहजियों के लिए बहुत बड़ा मटेरियल है, क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ा हरबा है इनके लिए। लेकिन एतराफ हक हम बयान करते हैं। एतराफ हक, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, फतहुल बारी के मुसन्निफ और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ, कई 100 किताबों के मुसन्निफ, शेखुल इस्लाम। मेरे भाई, हाफिज अगर कहा जाए, हाफिज ने कहा, तो पूरी दुनिया में सबका नाम कहाँ, सबका जहन कहाँ जाएगा? हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। क्योंकि लफ्ज हाफिज उनकी शख्सियत के साथ बिल्कुल चिपक चुका था, चस्पा हो चुका था। या तो फिर नाम लेके बताया कि हाफिज फला, तो अलग हो जाएगा किस हाफिज की बात हो रही है। वरना अगर कहा जाए हाफिज ने फरमाया, क़ाल अल हाफिज, हाफिज ने कहा, तो सारी इल्म की दुनिया क्या समझेगी उससे? हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह। तो हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने से फतहुल बारी की शरह में, सही बुखारी की शरह फतहुल बारी में कुछ मनहजी, है ना, गलतियां उनसे सरजद हो गई। जिस माहौल में वो रहे, पले बढ़े, मिस्र और अस्कलान वगैरह के इलाके में, बाज गलतियां उनसे सादिर हुई फतहुल बारी में, यानी सही बुखारी की शरह में। कहीं उन्होंने मतलब किसी का कौल कोट कर दिया, नोट कर दिया, उसके अंदर कुछ गलती थी, है ना, और कहीं उन्होंने खुद अपनी बात लिखी,
اس میں ملاحظہ تھا۔ الحمدللہ سلفیت کا امتیاز ہے کہ وہ حق سے اوپر کسی کو نہیں سمجھتے، وہ حق سے شخصیتوں کو پہچانتے ہیں، شخصیتوں سے حق کو نہیں پہچانتے۔ ان کے ہاں بنیاد حق ہے، حق پر چلنے والا حق پرست ہے۔ ان کے ہاں شخصیتیں نہیں ہیں کہ یہ شخصیتیں حق ہوں، جو ان کو فالو کرے گا وہ حق پر ہوگا۔ تو حق یہ ان کے ہاں اصل ہے، بنیاد ہے۔ اس سے جو جڑا ہوا ہے وہ حق پرست ہے، اس سے جو دور ہے وہ حق سے دور ہے۔ یہ ان کے ہاں اصول و معیار ہے۔ تو بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے جو چوک ہوئی، جو غلطیاں ہوئی فتح الباری کے اندر، الحمدللہ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، آج کے دور کی مثال دیتا ہوں، پرانی مثالیں بھی بہت ساری موجود ہیں۔ آج کے دور میں علامہ ابن باز عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ فتح الباری، جب صحیح بخاری کی وہ شرح کر رہے تھے طائف میں، ہے نا، طائف میں جب وہ شرح کر رہے تھے اپنی مسجد میں، تو باقاعدہ اس پر جہاں جہاں حافظ ابن حجر سے چوک ہوئی ہے وہاں نوٹ لگا رہے تھے، تعلیق لگا رہے، تنبیہ کر رہے تھے۔ 3 جلدوں تک وہ پڑھاتے رہے اور شرح کرتے رہے اور وہاں تعلیق لگاتے رہے۔ اور اس کے بعد علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات تو خیر بعد میں ہوئی، لیکن اس کے بعد سے وہ کنٹینیو نہیں کر سکے، صحت ساتھ نہیں دیتی تھی، حالات ساتھ نہیں دیتے تھے، تو سلسلہ وہ رک گیا۔ لیکن اس کے بعد علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد جامعۃ الامام کی پروفیسر استاذ ڈاکٹر عبد الرحمن الشبل، جو چوٹی کے ایک مدرس ہیں، استاذ ہیں، ان سے انہوں نے کہا کہ آپ فتح الباری پر جو ہم نے تعلیق لگائی ہے اب تک، جو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے اس پر تعلیق لگائی ہے، آپ ان تعلیقات کو، نوٹس کو پڑھ لیجئے، اور جس انداز سے ہم نے تعلیق لگائی ہے ایسے ہی پوری کتاب کو آپ پڑھ کر کے اس پر تعلیق لگا دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو خود ہمارے سلفی علماء یہ کام کرتے ہیں، اور اگر اپنے سے نہیں ہو سکتا ہے تو جو صاحب علم ہیں، جو اس میں حیثیت کے ہیں، ان سے یہ کام کرواتے ہیں۔ یہ انصاف ہے، اور اس سے نہ حافظ بن حجر کی شان گھٹتی ہے، نہ سلفیت متاثر ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے آگے کسی کی رعایت نہ کی جائے۔ الحمدللہ وہ تعلیقات فتح الباری جب دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو اس ایڈیشن پر اس تعلیق کو نیچے حاشیے میں ڈال دیا گیا، تاکہ جو بھی اسے پڑھے تو پڑھنے کے دوران حاشیے کے نیچے دیکھ لے کہ یہاں پر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں چوک ہوئی ہے، اس مسئلے میں غلطی ہوئی، اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے۔ اور بعد میں پھر بعض لوگوں کی رائے آئی کہ اس کو الگ سیپریٹ کر کے کتاب کی شکل میں بھی شائع کر دیا جائے، تو الحمدللہ اسے سیپریٹ کتاب کی شکل میں بھی شائع کر دیا گیا۔ التنبیہ علی المخالفات العقدیہ فی فتح الباری، التنبیہ علی المخالفات العقدیہ فی فتح الباری کے عنوان سے کتاب عربی میں چھپی ہوئی ہے، اور الحمدللہ کئی سالوں پہلے ہم نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا تھا۔ اس کے پیچھے بھی مقصد یہی تھا کہ جو لوگ فتح الباری نہ پڑھ سکتے ہوں، اردو شرحوں کا مطالعہ کرتے ہوں، ان کے سامنے یہ اردو کتاب رہے، تاکہ کم از کم وہ طلبہ کو بتا سکے کہ یہاں عقیدے کے اس مسئلے میں چوک ہوئی ہے۔ کتابی شکل میں تو شائع نہیں ہوا ترجمہ، لیکن کسی میگزین میں مسلسل کئی سالوں تک قسط وار سلسلہ وار چھپتا رہا، شاید آگے کتاب کی شکل میں بھی شائع ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہے سلفیت کا امتیاز۔ آخری بات، چوتھی بات یہ ہے ان کے یہاں کی حزبیوں کے یہاں عجب یعنی اونچا پن، اپنے آپ پہ اونچا پن کا اظہار، عجب، بڑک پن، خود نمائی اور نفس کی برتری پائی جاتی ہے، اور اس کے بالمقابل ناحق دوسروں کی ناقدری، بے عزتی، تحقیر اور ان کے آرا کی توہین پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا معیار محض اپنی اور اپنی پارٹی کی موافقت ہوا کرتی ہے۔ یعنی ان کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا تو کوئی ڈر رہا ہی نہیں ہے، آپ لوگ تو نہ جانے کہاں چل رہے ہیں، کس فکر کے ساتھ جڑے ہیں، آپ لوگ تو آزاد ہیں۔ یہ دیکھو ہمارے پاس ایک جماعت ہے، اپنی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارا یہ فکر ہے، ہمارا یہ نظریہ ہے، اس لیے وہ دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ اسی لیے جب کوئی پوچھتا آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا کس سے تعلق، اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں ہمارا تو کسی مسلک سے تعلق نہیں ہے، ہم تو سارے مسلک سے الحمدللہ علم حاصل کر کے جو کتاب و سنت کے قریب ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ارے یہ کون سی بات، یہ کون سا، ایسے کیسے آپ کسی مسلک سے نہیں جڑے ہیں، ایسے کیسے آپ کسی فکر سے، کسی فرقے سے نہیں جڑے ہیں،
یعنی تعجب کرتے ہیں لوگ کہ آپ کسی مسلک سے وابستہ نہیں ہیں. تو یہ عجیب و غریب بات ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ یہ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اس طور پر کہ ان کے ہاں دو پیمانے پائے جاتے ہیں. دو پیمانے، اپنے اور اپنے حامیوں کے لیے الگ پیمانہ اور دوسروں کے لیے الگ پیمانہ. اپنے والوں کو آخری دم تک ان کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے، ایک نہیں 1000 غلطیاں ان سے ہو جائیں، اور دوسرے سے اگر معمولی سی چوک بھی ہو جائے نا تو اسے اچھال کر کے ساری دنیا میں عام کر دیتے ہیں. یہ انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. بہرحال تو کیا کہا، کہتے ہیں اپنے اور اپنے حامیان کے لیے الگ اور دوسروں کے لیے الگ. اسی کے نتیجے میں وہ اپنی پہاڑ جیسی غلطیوں کو بھی ہضم کر جاتے ہیں، جبکہ دوسروں کی معمولی غلطی کو بھی خاص و عام میں نشر کرتے ہیں، خاص و عام میں نشر کرتے ہیں، اور نسخ و خیر خواہی کے بجائے اس سے خوش ہوتے ہیں. یعنی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن نہیں، وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، کھلی اڑاتے ہیں. عام طور پر ان کا نظریہ، ان کا طریقہ یہ ہے. اچھا، چھٹی اور آخری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی ذاتی مصلحت کو مقدم رکھتے ہیں، اسی کو بنیاد سمجھتے ہیں، خواہ شرعی مصلحت کے خلاف ہی ہو. ذاتی مصلحت کو ہرگز وہ نظر انداز نہیں کرتے. تو یہ چند باتیں ہیں جو حزبیوں کے یہاں پائی جاتی ہیں. تو آج کے اس درس میں جو بات آئی، پوری بات کا خلاصہ یہی ہے. حزبی کیوں، حزب کیا ہے، حزبیت کیا ہے، حزبی کون لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا طریقہ کیا ہے، اور ان کی صفات اور ان کی خوبیاں کیا. یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور اس کے حوالے سے آگے لکھے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے بڑی ہی اہم ہے، بڑی ہی نازک ہے، اور اس سے یہ نظریہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو فرقہ بندی چل رہی ہے، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ جلدی یہ لوگ حق کے قریب نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک بہت خاص طور طریقہ ہے جس پر وہ چلتے ہیں، اس سے نکلنا وہ نہیں چاہتے. اگر دلوں میں کشادگی ہو، حق کی تلاش کرنے اور حق کو قبول کرنے کے لیے دل کھلا ہوا ہو، بڑی آسانی سے آدمی حق کو قبول کر لے گا. لیکن اپنی چہار دیواری سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، نکلنے نہیں دینا چاہتے، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو حق کے لیے کھول دے، ان کے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے لیے روشن کر دے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.